بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی ہے قیامت اور چاند پھٹ گیا ہے۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مینا میں تشریف فرما تھے، اور وہاں پہ آپ سے کچھ لوگ جو آپ کے ارد گرد تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو کر پہاڑی کے ایک ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا، ایک ادھر موجود رہا اور پھر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جڑ گیا۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں کہ بھئی یہ اگر ہوا ہوتا تو دنیا میں لوگوں نے دیکھا ہوتا، تو یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، یہ بس ایک بات یعنی قرآن نے کہی ہے کہ جو ہوگا اس کو پہلے بیان کر دیا ماضی کے سیغے میں۔ ایک رائے لوگوں کی یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ دوسری جو رائے ہے پہلے والی وہ زیادہ مفسرین نے اختیار کی ہے۔ ایک کوئی ہندوستان کے کسی راجے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض تو کرنے والوں نے کر دیا، لیکن ابھی ہم رات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آسمان کو تو نہیں دیکھ رہے، آدمی اپنے آگے پیچھے دیکھتا ہے، ہر وقت وہ آسمان تو نہیں تاڑتا رہتا، تو نہیں کسی نے دیکھا تو وہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ دوسرا، آج ہمیں معلوم ہے کہ جہاں جب سعودی عرب میں رات ہے تو ساری دنیا میں تو اس وقت رات نہیں ہوگی، کہیں دن ہوگا، ہر طرف رات نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ ایک جو راجہ کوئی اس نے جو کہیں محل اپنے کی چھت پر تھا کسی وجہ سے، تو وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ بعد میں مسلمان ہوا، جب اس تک وہ دعوت پہنچی اسلام کی اور یہ آیات کہیں اس نے پڑھی یا سنی، جس کسی نے سنائی، تو اس نے کہا یہ واقعہ تو میں نے میرا آنکھوں دیکھا ہے، میں حیران تھا، میں نے کسی کو بتایا بھی تو کہ کوئی کیا یقین کرے گا، لیکن یہ میں نے خود میرا دیکھا بنا ہے۔ مالی مارک کوئی جگہ ہے ہندوستان میں، اس کا راجہ جو ہے وہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر اچھا یہ اس کو ہم معجزہ کیوں نہیں کہیں گے کہ یہ چیلنج کے طور پر نہیں پیش کیا گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سب کو دکھایا، انہوں نے انتظار کیا اس دن کا جب سارے لوگ جمع ہو جائیں، ان کے سامنے پیش کیا، دربار میں جا کے پیش کیا۔ یہ ایک لوکل سا معاملہ ہے، جیسے شام کو بیٹھے ہیں جو بھی 15-20 آدمی آپ کے سامنے، ان کے سامنے پیش آیا، لہٰذا اس کو آپ اس طرح یعنی خرق عادت تو ہے، عام طریقے سے ہٹی ہوئی بات ہے، ایک اعتبار سے معجزہ ہے، لیکن وہ معجزہ جو قوم کے سامنے چیلنج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور انکار کے بعد اس پر عذاب لایا جاتا ہے، یہ اس نوعیت کی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر یہ اس طرح کی نشانی دیکھ بھی لیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، جیسے صالح علیہ السلام کو دی تھی، یورزو، یہ اسے ٹلا جائیں گے، نہیں مانیں گے، جیسے وہ قومیں نہیں مانی تھی۔ وَيَقُولُوا، اور بہانہ بنائیں گے، سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، چلا آ رہا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر امر، ہر فیصلہ وہ ٹھہرا ہوا ہے، اپنے وقت مقررہ پر آئے گا، یعنی انہوں نے جھٹلا دیا تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ عذاب آنا چاہیے۔ عذاب کب آئے گا؟ اس کا وقت مقرر ہے، فوری طور پر ابھی نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، حالانکہ ان کو احوال سنائے گئے ہیں، ان تک خبریں پہنچی ہیں جن کے اندر بڑی ڈانٹ تھی، بہت جھڑکی تھی، بڑا اس کے اندر جو ہے نا انذار تھا اور خبردار کرنا تھا۔ حکمتٌ بالغۃ فما تغنی النذر، وہ پوری عقل کو پہنچی ہوئی باتیں تھیں، انسان کی سمجھ میں آنے والی باتیں، لیکن یہ کہ ڈرانا کچھ کام نہ آیا۔ فتولی عنہم، تو اے نبی اب آپ ان سے کنارہ کیجئے، انہیں چھوڑ دیں، ان کے حال پہ چھوڑے رکھیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز کی طرف، شیء نکر، جو پسند نہیں آئے گی دیکھ کر، اس چیز کی طرف پکارے گا، یعنی آخرت کا منظر ہے۔ اب وہاں پہ بھی تو ایک پکار، آج بھی ایک داعی پکار رہا ہے اللہ کی طرف آؤ، وہاں بھی ایک داعی پکارے گا چلو اللہ کے سامنے پیش ہو، حساب کتاب ہونا ہے، تو وہاں یہ آج انکار کی گنجائش ہے، کر رہے ہیں انکار، اختیار ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، وہاں اختیار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا عالم؟ خشعاً ابصارہم، آنکھیں جھکائے ہوئے، یخرجون من الاجداث، اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، ایسے ہوں گے جیسے ٹڈی دل ہیں پھیلے ہوئے، بہت بڑی تعداد، آج بھی 7 ارب انسان دنیا میں ہیں، تو آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہوگی، تو آپ سوچیں ٹڈی دلوں سے بھی تو زیادہ ہو گئے۔ مہطعین الی الداعی، وہاں کوئی انکار نہیں کریں گے، دوڑتے چلے جائیں گے پکارنے والے کی طرف، جس نے پکارا ہوگا لپک کے پہنچیں گے اس کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، وہ کافر کہیں گے کہ یہ بہت مشکل دن آ گیا، بہت سخت دن آ گیا، بہت یوں سمجھے کہ گھٹن والا دن آ گیا۔ یہ تو آخرت کا منظر ہو گیا۔ اب ذرا ایک دنیا کے مناظر بھی پیش کیے گئے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا،
फ़कज़्ज़बू अब्दना, हमारे बंदे का उन्होंने इनकार कर दिया। वक़ालू मजनून वज़दुजिर, उन्होंने कहा ये मजनून है, दीवाना है, इसके ऊपर कोई जिन का साया हो गया है, और उसे झिड़का, उसे डांट पिलाई। फदा रब्बहू, तो उसने पुकारा अपने रब को, अन्नी मगलूबुन, कि मैं तो मगलूब हो गया हूँ, ये इन्होंने मुझे दबा लिया है। फंतसिर, तो रब बदला ले, मेरी तौहीन और तज़लील का बदला ले। फ़फ़तहना अबवाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, तो फिर हमने खोल दिए आसमान के दरवाजे एक ऐसे पानी से जो बरसने वाला था, यूँ समझिए टूट कर बरसने वाला था। अब जिसे आजकल हम, मेरा उससे मिलती जुलती बात है, जिसे कहते हैं ना क्लाउड ब्रस्ट हो गए। एक है बारिश होना, ये बारिश होना नहीं है, ये एक हमारे यहाँ मुहावरा है ना, छाजू में बरसना। तो यानी छाछ भर भर के कोई जैसे डाल रहा हो, तो ये छाछ से भी अगली बात है। जैसे बंद खोल दें किसी डैम का, तो जिस तरह बरसेगा वो बहेगा, तो ये वो सूरत है जो बयां। मुनहमिर, वो बरस रहा था जैसे कि वो कोई नाला पूरे गिर रहे हों, इस तरह आसमान गिर पड़ा। वफ़ज्जरना अल-अर्ज़ उयूनन, और सिर्फ यही नहीं हुआ, कोई एक चश्मा नहीं फूटा, ज़मीन के चश्मे फोड़ दिए। वो पहला जो चश्मा फूटा था वो तनूर से फूटा था, बाकी उसके बाद ज़मीन ने अपने सारे जो है ना पानी के जो डैम थे वो बहा दिए। फल तकल माँ, दोनों पानी मिल गए, आसमान वाला पानी और ज़मीन वाला पानी आपस में मिल गए। अला अमरिन कद कुदिर, उस मामले पर जो तय हो गया था, यानी एक कौम को तबाह करने वाला, हलाक करने वाला, उस पर दोनों पानी मिल गए। वह हमल्लाहु अला ज़ात अलवाखिम व दुसुर, और वो जो हमारा बंदा था यानी नूह अलैहिस्सलाम, उसको हमने उठा लिया एक तख्तों वाली और मेखों वाली के, कीलों वाली के ऊपर, यानी कश्ती। उसके लिए यह अंदाज यहाँ पे इख्तियार किया। ज़ाहिर तख्तों और कीलों से भी बनी थी। तजरीब आयुनना, वो चली जा रही थी हमारी निगाहों के सामने। जज़ाअल लिमन काना कुफिर, और ये इंजाम था उसका कि जिसने कदर नहीं जानी। वो जो कलाम उसके पास आया था, उस कलाम की जिसने कदर नहीं की, वो इस इंजाम, हलाकत खेज इंजाम से दो चार हुआ। वैसे ये तो अल्लाह का कलाम, और जो अल्लाह के कलाम पर ख़ुद जो है ना चलने वाला हो, उसकी भी कदर न करने का इंजाम यही है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कदर नहीं की तो उसका इंजाम भी यही हुआ। वलक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुद्दकिर, तो उसको एक निशानी के तौर पर हमने छोड़ दिया उस कश्ती को, तो कोई है कि जो सोचने वाला हो, ध्यान देने वाला हो, तवज्जो करने वाला हो। फ़कैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर, तो कैसा रहा मेरा अज़ाब और मेरा ख़बरदार करना। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, तो कुरान को इस समझ के लिए हमने आसान कर दिया है, तो कोई नसीहत पकड़ने वाला है। अब ये देखिए आपके सामने ये दो बातें आम हैं, आपको सुनने को मिलेंगी कि कुरान एक पढ़ें आसान किताब है। आपको उसी वक्त ये भी सुनने को मिल जाएगा कि नहीं, कुरान आसान किताब नहीं है, बहुत मुश्किल किताब है, इसकी गहराई में कौन उतर सकता है, इसको कौन समझ सकता है, इसके लिए पता नहीं 18 उलूम चाहिए कि 16 हैं कि 14 हैं, एक ख़ास वो मिकदार है, उसके बगैर तो ये गुमराह हो जाओगे और ये हो जाएगा। ये बातें आपको सुननी पड़ेंगी। ये दो इंतहाएं हमारे दरमियान। तो एक बात को समझ लें, बात दोनों सही बातें हैं, अपनी अपनी जगह पे दोनों बातें सही हैं, लेकिन महल अलग-अलग है। यहाँ जो बात समझने की है वो क्या है, उसूल समझने की बात है। भाई अल्लाह है, अल्लाह के रसूल आए हैं, वो पैगाम लेके आए हैं, अल्लाह की मानो। ये कौन सी मुश्किल बात है, ये सादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इस एतबार से कुरान मजीद बहुत आसानी से आमी को भी और ख़ास को भी ये बात समझा देता है। तो इस हवाले से कोई कहे आसान किताब है, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों, इंसानी फितरत में ये सारी चीज़ें हैं, वो कुरान आके एक्टिवेट कर देता है। इस एतबार से बहुत आसान किताब है। लेकिन ये कि हर आप जो है ना, इसकी जो ख़ास तौर पे जो जुज़ियात हैं, अब कोई कानूनी मामलात हैं, अब वो हमने जो आयात पढ़ी है सूरह निसा की, विरासत की आयात, तो वो तो इतनी आसान नहीं है। एक आदमी जब तक उसको कानून का सेंस न हो, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कानून पढ़ा हुआ हो, कानून का सेंस न हो, वो उन आयात को पूरी तरह अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता कि ये आखिर उससे जिल्दें लिखी गई हैं। ये आप विरासत का कानून जाके देखें, वो वकीलों के पास कितनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो चंद आयात में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। अब उसे खोलना, उस खोलने के लिए तो इल्म चाहिए, इल्म के बगैर तो वो नहीं खुलेगा। अब उसे आमी तो नहीं खोल सकेगा, कोई टेक्नोक्रेट ही खोलेगा उसे। तो ये जो फ़िक़ही मामलात हैं उसमें यकीनन आपको तदब्बुर की ज़रूरत होती है, उन उलूम की ज़रूरत होती है जिनका जिक्र किया गया है, मंतक की भी ज़रूरत होती है, और उससे मुतल्लिक़ शैख़ की भी जो उलूम है उनकी भी ज़रूरत होती है। इसी तरह कुरान मजीद की हिकमतों की गहराइयों के पर्त खोलने के लिए आपको आज के दौर के इल्म की ज़रूरत होती है।
یعنی صرف وہی علوم کی بات نہیں ہو رہی، اس سے اگلے علوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دنیا کے علم سے آپ کا ظرف ذہنی بنتا ہے، اس ظرف ذہنی میں اتنا قرآن آئے گا جتنا آپ کا پیالہ ہے۔ یہ تو دریا ہے، لیکن دریا سے آپ پانی کتنا لیں گے؟ جتنا آپ کا برتن ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس برتن کو بڑھانا دنیا کے علوم سے متعلق ہے، اسی سے آپ کی جو ہے نا وہ پیالہ وسیع ہوگا، اور اتنا ہی قرآن آپ سمجھ سکیں گے۔ البتہ آسان کس اعتبار سے ہے؟ ایمان لانے کے اعتبار سے، جو ایمانی حقائق ہیں ان کو سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، اور یہ مضمون دل میں اترنا، وہ جو کہتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی اور مشکل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، ایک ہے آپ کی ایک اصولی حکمت، بنیادی باتیں، وہ جو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اس اعتبار سے ایک آسان کتاب ہے، وہ موٹی موٹی باتیں سمجھنے کے اعتبار سے۔ تو ہم یہ بار بار آئے گا، میں نے سوچا اس لیے یہیں پہ اس کی تشریح کر دوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، عاد نے بھی جھٹلایا تو کیسا رہا پھر میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، ان پر ہم نے بھیجی ہوا تند و تیز، نحوست کے دنوں میں جو چلے گئے، وہ دن چلے گئے۔ اب یعنی وہ ویسے بھی 7 لیال و 8 ایام، کسی دن کو آپ اگر نحس کریں گے تو پھر تو دن ہی کوئی نہیں بچا نا، وہ 8 دن، پھر تو ایک دن ڈبل نحس ہو جائے گا تو باقی بھی سارے نحس ہو گئے۔ تو اصل میں وہ 8 دن نحس تھے جو گزر گئے۔ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسے جیسے کھجور کے تنے اکھڑے پڑے ہوں۔ کھجور کتنا لمبا درخت ہوتا ہے، اسے کیونکہ یہ بہت قداور لوگ تھے، لیکن اس ہوا نے اٹھا کے پٹخ دیے اور سب پڑے ہوئے یوں تھے جیسے کھجوریں پڑی ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، ثمود نے بھی خبردار کرنے والوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، انہوں نے کہا ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے، کل کوئی فرشتہ آتا آسمان سے اترتا پھر تو کوئی بات تھی، ہم ہی میں سے کا ایک انسان، ہم اس کی پیروی کریں، اگر ہم ایسا کریں تو پھر تو ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں، اور ہمیں کوئی دیوانگی لائق ہو، پاگل پن ہے، پھر تو ہم اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے، تو یہ پاگل پن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اول کیا ذکر علیہ من بیننا، کیا ہمارے درمیان وہی ایک ملا تھا خدا کو کہ اس پر اپنا کلام نازل کرتا؟ بل ہوا کذاب اشر، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ جھوٹا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے، خواہ مخواہ میرے بتاتا ہے کہ میرے پاس کلام آیا ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب یہ کل کو جان جائیں گے کہ کون ہے جھوٹا اور کون ہے بڑائی مارنے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں ان کی طرف ایک اونٹنی جو ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ فرتقبہم واصطبر، جو سالے تو دیکھتا رہے اور انتظار کر، صبر کر۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو بتا دے کہ جو پانی ہے اس کی تقسیم ہے ان کے درمیان، یعنی ایک دن اونٹنی پیے گی، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا پورا دن ہوگا، اور باقی جو دوسرا دن جو ہوگا وہ ان کے جانور سارے پیئیں گے۔ كُلُّ شِرْبٍ مُخْتَضَرٍ، ہر ایک کو اپنی باری پہ پہنچنا ہوگا، یعنی گڑبڑ نہیں کرنی ہے اس میں، یہ نہیں کہ سوموار جو اونٹنی کی باری ہے تم اپنے جانور پلاؤ، ایسا نہیں کرو گے تو، اور منگل کو اونٹنی نہیں آئے گی۔ فناداؤ صاحبہم، یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، وہ اونٹنی کوئی ایسی جو ہے نا خوفناک قسم کی اونٹنی تھی کہ ان کے جانور نزدیک ہی نہیں آتے، جدھر وہ جاتی تھی وہ ویسے ہی مارشل لا لگا دیتی تھی، اور پھر وہ جب چراگاہ میں جاتی سارے جانور بھاگ جاتے، کرفیو لگ جاتا، تو اس لیے پھر انہوں نے آخر سوچا کہ بھئی اس کا کیا کریں۔ اچھا، یہ وہ بات ہے کہ انسان مجبور بھی ہوتا ہے، ایک حد تک ہوتا ہے، پھر آخر جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز جو جبر ہے، سختی ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ پاتے نہیں راہ تو رک جاتے ہیں نالے، اور رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور رواں ہونے میں ذرا دیر لگا دیتی ہے، لیکن جب رواں ہوتی ہے نا تو پھر کسی فرعون کو چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں انقلابات اسی طرح آتے ہیں، تو جبر سے کسی کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اب اللہ نے اسی امتحان میں انہیں ڈالا، کیوں کہ انہوں نے سیدھے طریقے سے نہیں مانا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ تم نے نشانی مانگی ہے تو یہ نشانی ہے۔ اب وہ تکلیف میں رہے، کچھ عرصہ رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا چلے جی اونٹنی صاحبہ کا تو بندوبست کرتے ہیں نا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فناداؤ صاحبہم، تو انہوں نے پکارا اپنے کسی ساتھی کو جو ان کا ہوگا اس وقت کا، جو بڑا کوئی فن خان۔ فتعاطا، تو اس نے ہاتھ چلایا، فعقر، اور اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ اب وہ پڑی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔
اس کے بعد پھر وہ قوم ہلاک ہو گئی. فکیف کان عذابی و نذر انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ان پر ہم نے بس ایک ہی زور کی آواز بھیجی. فکانوا کحشیم المحتضر، اور وہ ہو گئے جیسے روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے. وہ جو پہلے کانٹوں کی باڑ ہوتی تھی نا، ایک دو سال میں وہ پھر بالکل ختم ہو جاتی تھی پرانی ہو کے، تو اس طرح ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے بھی خبردار کرنے والوں کا انکار کر دیا، لوط علیہ السلام کا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان کے اوپر ہم نے پتھراؤ کیا. إِلَّا آلَ لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے. نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، ان کو سحری کے وقت ہم نے بچا لیا. نعمۃ من عندنا، یہ ہماری طرف سے فضل تھا خصوصی. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہر شکر گزار کو ہم بدلہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا کہ اللہ کا عذاب آتا ہے ایسے کاموں پر، لیکن یہ کہ وہ لگے اس میں شبہات ڈالنے، طرح طرح کے سوالات اٹھانے. وہی وسوسہ اندازی والا انداز نہیں ہوتا جو انٹلیکچوئل طریقہ ہوتا ہے کسی بات کو رد کرنے کا، کاؤنٹر نریٹو لے کے آگے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ چھین لیں اس سے اس کے مہمانوں کو. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو یہ پہلا عذاب تھا جو ان پر آیا، ہم نے ان کی آنکھیں مسخ کر دی. یہ اسی وقت ہوا، رات ہی کو ہو گیا، ان کی آنکھیں مسخ ہو گئیں، یعنی اب انہیں نظر نہیں آتا تھا. اس کے بعد فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچیوں کو لے کے آپ نکل جائیں. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو انہوں نے چکھا ہمارے عذاب کا مزہ اور ہمارے ڈر جو خبردار کر دیا گیا تھا اور انہیں اس کا بے قدری کی تھی اس کا مزہ. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، پھر صبح پڑھنے پر ہم نے ان کے اوپر ٹھہرا دیا وہ عذاب جس کی پہلے سے جو طے ہو چکا تھا. یعنی وہ پہلے وہ ایک آواز آئی، پھر یہ کہ ان کے اوپر پتھراؤ ہوا، پھر یہ کہ ان کو عالیہا سافلہ ہو گیا، جو اوپر والے کو نیچے کر دیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طرح فرعون کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی خبردار کرنے والے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. کذبوا بآیاتنا کلھا، 9 نشانیاں انہیں دکھائیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، وہ 9 کی 9 کو انہوں نے جھٹلایا، کلھا سب کی سب کو. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا. اخذ عزیز مقتدر، زبردست کی پکڑ جو مقتدر ہے، اقتدار والا. آپ نے کبھی پرانے اخباروں میں دیکھا ہوگا، اب آج کل آپ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پہلے ڈرتے ڈرتے ہم کہا کرتے ہیں مقتدر حلقے جو ہے نا، جن کا اصل اقتدار ہے. تو یہ مقتدر اصل میں جس کا اقتدار ہے، تو اصل تو سب سے بڑی اقتدار تو اس کا ہے. تو پھر اس نے پکڑ لیا، اور وہ پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے. ان بطش ربک لشدید. اب یہ ساری بات سنا کے کنکلوڈ جس بات پہ کیا وہ ایک کوسچن ہے، اکفارکم خیر من اولئکم، یہ جو تمہارے کفار ہیں آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ ان سے بہتر ہیں؟ یہ جو گزر گئے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے بڑے ہیں، طاقت والے ہیں، دولت والے ہیں، تعلقات والے ہیں، کیا چیزیں یہ؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، یا یہ کہ آپ کو کوئی صحیفوں کے اندر یہ جو تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، جو آسمانی صحیفے ہیں، ان میں تمہارے اندر کوئی آزادی عمل کا پروانہ ملا ہوا ہے کہ جو مرضی کرتے پھرو، آپ کو پوچھا ہی نہیں جائے گا، آپ کے لیے چھٹی ہے، آپ کو کوئی جو ہے نا اس طرح کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ اب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی فوج ہیں جو انتقام لے سکتی ہے، بدلہ لے سکتی ہے، میلی آنکھ سے جس نے دیکھا اس کو پھوڑ دیں گے، کوئی اس طرح کا ان کی سوچ ہے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، کوئی بات نہیں، یہ فوج شکست خوردہ ہوگی اور یہ پیٹھ دکھائے گی. یہ ہر متکبر کے لیے قرآن مجید کا آفاقی اصول ہے، جس کے اندر یہ تکبر پیدا ہو جائے کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اس غرور کا سر اللہ نیچا کر کے چھوڑتا ہے. وہ چیونٹی کے ہاتھوں کرے لیکن کر کے چھوڑتا ہے. بل الساعۃ موعدہم، لیکن اصل وعدہ تو ان کا قیامت کا ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور وہ جو قیامت کی گھڑی ہے وہ بہت کڑوی ہے، بہت بڑی آفت ہے اور بہت یعنی تلخ حقیقت ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور، جو آج اپنے آپ کو سیانہ کہتے ہیں اور پیغمبروں کو ان کا ساتھ چلنے والوں کو دیوانہ کہتے ہیں،
اصل میں وہ ہیں جو گمراہی پر ہیں، دیوانگی میں ہیں، پاگل پنے میں، حماقت میں مبتلا ہیں، وسعور، اور ان کے اوپر دیوانگی طاری ہے۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، اور اس اللہ کا غصہ کہ اب چکھو اس جلنے کے عذاب کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر شے ہم نے ایک اندازے پہ بنائی ہے، ٹھہرایا ہے اس کا ایک اندازہ، یعنی اس کا ایک وقت مقرر ہے، جیسے انسان کی موت کا وقت مقرر ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا امر کسی شے کو جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آنکھ کی جپک ہے، آنکھ کہیں آپ نے نگاہ کی، ایک دم وہ منظر آپ کے سامنے آ گیا، اس طرح وہ کام ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم اس میں نہیں لگتا۔ اب یہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ قیامت کی طرف۔ اس کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آئے گی، جب ہم کرنا چاہیں گے تو پلک جھپکنے کی بات ہے، یہ کوئی بہت بڑا ہمیں جو ہے نا اس کے لیے تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تو جو جس قوم کو ہم تباہ کرتے ہیں اس میں بھی ٹائم نہیں لگتا، ہمارے اعتبار سے وہ پلک جھپکنے کی بات ہوتی ہے، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ہی جیسوں کو، اشیاءکم، تمہارے فرقے والوں کو، یعنی تمہارے نقطہ نظر والوں کو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اب کوئی سوچنے والا ہے کہ اس طرز عمل کا انجام کیا ہوتا ہے، تو وہی انجام سے کہیں تم نہ دو چار ہو جاؤ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور لوگوں نے جو بھی کام کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ایک جو صحیح کتاب ہے اعمال نامہ اس میں درج ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، خواہ چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے سب لکھی جا چکی ہے، سطروں میں موجود ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، جو پرہیزگار رہے وہ ہوں گے چشموں میں، باغوں میں اور نہروں میں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک بہت اونچے درجے کی بیٹھک، مقعد ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، اور مقعد صدقین کے ساتھ وہ جب لگ گیا درجہ بلند ہو جانا، اور وہ بہت درجے والی جو ہے نا بیٹھک ہوگی جہاں وہ بیٹھے ہوں گے، کہاں پہ ہوگی؟ عند ملیک، اس بادشاہ کے پاس، مقتدر جس کا اقتدار ہے، جو اسے بادشاہ مانے ہی نہ، وہ کہیں بس وہ پوجا پاٹ والا بادشاہ ہے، باقی یہاں مصر میں حکمرانی فرعون کی چلے گی، یا یہ کہ آج دنیا میں حکمرانی عوام کی چلے گی، تو وہ سوچیں یہ اصول میں گڑبڑ ہے نا، آپ نے اسے بادشاہ نہیں مانا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، تو کم از کم اسے بادشاہ مان کے، باقی مجبوریاں علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بغاوت تو نہیں ہونا چاہیے، اور کہ وہ یہ ایک ایسا تصور جو قرآن کے بنیادی تصورات کے خلاف ہو، توحید پر ضرب ڈالتا ہو، وہ اپنی بادشاہت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شریک کرتا ہے، نہ اس کے بادشاہی میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ ان دا ملیک مقتدر، وہ مقتدر اتھارٹی والا بادشاہ اس کے پاس بیٹھے ہوں گے، بسم اللہ، جنہوں نے دنیا میں اسے دل کے پاس رکھا ہوگا تو آخرت میں اس کے پاس انہیں جگہ ملے گی، سیدھی سیدھی بات ہے، آسان سا اصول ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی افلاطون ہونا ضروری نہیں ہے، بہت آسان بات ہے۔